ملکی سیاسی صورتحال کیا ہے؟ پاکستان میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کیا اسٹریٹجی اپنا رہی ہے؟ اور جنگ میں صوبائی لیول پر اور قومی اسمبلی کے امیدوار کون سے ہوں گے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے شہباز احمد گجر، ایڈوکیٹ، ممبر مرکزی مجلس شورا JUI پاکستان، اور یہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری JUI پنجاب ہیں، سے مخاطب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر، جمعیت علماء اسلام اگر غیر جانبدارانہ طریقے سے کام کرتی تو کیا بہتر طریقے سے اپنی پرفارمنس ادا نہیں کر سکتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جی آصف اقبال صاحب، آپ نے مجھے جو ہے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا ہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے۔ تو گزارش یہ ہے کہ 2018 کے جو انتخابات ہوئے تھے جولائی میں، ان انتخابات کے دوسرے دن جمعیت علماء اسلام کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسلام آباد میں اپوزیشن کا ایک اجلاس طلب کیا اور اس میں ایک مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا، اس میں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں، اس میں ANP محمود خان اچکزئی صاحب کی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور جمعیت علماء پاکستان، دیگر جماعتیں بھی اس میں شامل تھیں۔ جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب بھی اس میں موجود تھے۔ اس میں مشترکہ اعلامیہ میں تمام جماعتوں نے اس پہ دستخط کیے اور جولائی 2018 کے انتخابات کو انجینئرڈ انتخابات قرار دے کر یکسر اسے مسترد کر دیا گیا کہ یہ انتخابات جو ہے ملکی تاریخ کے نہایت ہی دھاندلی زدہ انتخابات ہیں، دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا زدہ انتخابات قرار دیا گیا جی۔ تو اس کے بعد جو اس مشترکہ اعلامیہ کی روشنی میں ہم آگے بڑھے، جمعیت علماء اسلام کا اول دن سے ہی یہ جو ہے وہ مطمع نظر ہے کہ موجودہ جو حکمران ہیں وہ عوام کی حقیقی نمائندگی نہیں کرتے۔ ان کو جو ہے مخصوص قوتوں نے اپنے بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اور ملکی اسٹیبلشمنٹ کے بعض کل پرزوں نے جو ہے اپنے مخصوص عزائم کے تحت ان کو جو ہے قوم پر مسلط کیا ہے۔ یہ عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت نہیں ہے قطعی طور پر۔ تو اس لیے جو ہے ہمارے اس موقف کو رفتہ رفتہ اپوزیشن کی دیگر پارٹیوں نے بھی قبول کیا۔ اب جو ہے PDM کی شکل میں اس ملک میں اپوزیشن کا ایک مؤثر اتحاد موجود ہے جس کی سربراہی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے، اور اس اتحاد نے یہ قوم کو باور کرا دیا ہے کہ موجودہ حکمران جو ہیں وہ جعلی ہیں، ناجائز ہیں، نااہل ہیں اور غیر نمائندہ ہیں۔ ان کو قوم پر مزید مسلط رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب سے موجودہ حکمران قوم پر مسلط کیے گئے ہیں، اس میں اب معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اس کے بعد ثقافتی اعتبار سے، اس کے بعد آپ لے لیں کہ اپنا مختلف سرکاری محکموں کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے ان کی کارکردگی جو ہے وہ انتہائی نیگیٹو زیرو میں ہے، اور مہنگائی اس وقت جو ہے بام عروج تک پہنچ گئی ہے۔ ملکی معیشت کی جو چولیں ہلا دی گئی ہیں۔ ابھی جو ہے ثقافتی اعتبار سے اور الیکٹرانک میڈیا پر پابندیوں کے اعتبار سے اب جتنی اس دور میں پریس میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر پابندیاں ہیں، آپ لوگوں کو علم ہے اس کا؟ سر، سابقہ حکومتیں جو رہیں تو اس وقت جمعیت علماء اسلام کا کردار کیسا رہا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں جی، ماضی میں جمعیت علماء اسلام نے جو ہے جب بھی قومی انتخابات ہوئے اس میں بھرپور حصہ لیا۔ ہماری جو ہے صوبائی اسمبلیز میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، ہم منسٹریوں میں ہی رہے، بھرپور نمائندگی رہی، اور ہم نے ہمیشہ آئین کی بالادستی کے لیے اور آئین کی اسلامی شقوں کے تحفظ کے لیے، اقلیتوں کے حقوق کے لیے اور اس ملک کے عوام کو حقیقی طور پر ایک سسٹم دینے کے حوالے سے جد و جہد کی ہے، اور ہم طویل عرصہ اپوزیشن میں رہے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب 4.5 سال جیل میں رہے۔ میں خود طالب علم تھا، میں MRD کی تحریک میں چند گھنٹے تھانہ گلبرگ لاہور میں بھی رہا، تو ہم نے ایک طویل عرصہ اپوزیشن میں گزارا ہے۔ سوائے جو ہے
اپنا جو زرداری صاحب جب صدر پاکستان تھے، اور آخری دور میں 1997 کے بعد جو ہے جب نواز شریف صاحب تھے، اس کے بعد جو حکومت آئی مسلم لیگ کی ابھی سابقہ دور میں 2018 سے پہلے، اس میں ہم جو ہے ان کے ساتھ ہماری کوآپریشن رہی، ان کے ہم جو ہے ہمارا آپس میں اشتراک عمل تھا، تو باقی سارا دور ہم نے اپوزیشن میں گزارا ہے. بالکل. تو اس حوالے سے جو ہے اب موجودہ حکمرانوں کے حوالے سے اس میں ہے یہ ہے جمعیت علماء اسلام اور پی ڈی ایم کا یہ موقف جو ہے ایک ہی ہے، اور ہمارے موقف کے حوالے سے پورا یہ پی ڈی ایم کا ایک 24 نکاتی جو ہے اعلامیہ ہے، اس میں جو ہے موجودہ حکمرانوں کو فی الفور چلتا کر کے اس ملک میں مؤثر انتخابی اصلاحات کے ذریعے ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کروانا ہے، اور قوم جس کو چاہے اپنا نمائندہ بنا کر اقتدار پر فائز کرے، اور یہ قوم کا حق ہے، یہ عوام کا حق ہے. عوام کو حقیقی نمائندگی کا حق دیا ہی نہیں گیا. سر اس وقت ملک کی صورتحال تو بہت بری نظر آتی ہے، اور ڈے ون سے ہی ایسا آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ ہمارا سیاسی نظام ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کیا اس سے ملک کی بقا آپ کو حاصل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جی، ہم نے ہمیشہ آئین کی بالادستی کی جدوجہد کی ہے، ملک میں حقیقی جمہوریت کی جدوجہد کی ہے. ہمارا جو 1973 کا آئین ہے وہ ایک میثاق ہے، ایک متفقہ دستاویز ہے پوری قوم کی. اس کے تحت فیئر اینڈ فری الیکشن جو ہے وہ ایک ناگزیر تقاضا ہے اس آئین کا. اور انتخابی اصلاحات کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ اس ملک میں جو ہے وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کے حوالے سے انتخابی اصلاحات کی بھی ارتقائی منازل کے حوالے سے، ارتقاء کے حوالے سے جو ہے ہمیشہ اس کی سپورٹ کی ہے. اور جمعیت علماء اسلام یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں متناسب نمائندگی کی بنیاد پر انتخابات کروایا جائے. جی، متناسب نمائندگی، پھر جا کر جو ہے مؤثر اصلاح احوال ہو سکتی ہے. بیلٹ پیپر پر ڈائریکٹ جماعتوں کا نام لکھا ہو، جی، ہر جماعت جو ہے اسی ریشو کے اعتبار سے پھر جب انتخابات ہو جائے اپنے ممبر خود دے. جیسے عورتیں 33% نشستیں جو ہے عورتوں کی، اس حوالے سے جو ہے وہ عورتوں کی نشستیں سیاسی جماعتیں خود ممبرز دیتی ہیں اپنے. تو متناسب نمائندگی کی بنیاد پر اگر اس ملک میں الیکشن ہو جائے، یہ اصلاحات آنی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے پھر جو ہے کہ اتنی اصلاح احوال شروع ہو جائے گی. اور یہ جو ہمارا ایک مافیا بن چکا ہے، ایک جو مخصوص قسم کے جاگیردار، سرمایہ دار، نو دولتیے اور لوٹائزم جو ہے آ گیا ہے، جی، اس کا رستہ رک سکے گا. ٹھیک ہے جی. اور سیاسی جماعتیں باکردار لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجیں گی. تو اب تو جو ہے مخصوص طبقہ جو ہے سیاسی جماعتوں کو بلیک میل کرتا ہے. سر یہ تو تھی ملکی صورتحال. جنگ اس وقت جو بدحالی کا شکار ہے اور اس کو ڈویژن نہیں بنا جا رہا، تو آپ اس کی جو صورتحال ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جنگ کو ڈویژن بنانے کے حوالے سے سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے اور بار کونسل جنگ سے ہماری جدوجہد شروع ہوئی تھی. 2015 کی بات ہے، مجھے یاد ہے کہ فضل الرحمان جوہیا صاحب پریزیڈنٹ بار تھے، اور میں 2 دفعہ وائس پریزیڈنٹ بار رہا ہوں. اس وقت سے لے کر بھی ہم نے وہاں پر بار میں جب پہلی دفعہ اس میں جمعیت علماء اسلام کے لوگ بھی شامل تھے، تو ہم نے جو ہے ڈویژن بناؤ تحریک کا آغاز کیا، اور پھر پورے اس جنگ کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو اکٹھا کیا، 2-3 اجلاس کیے. اس کے علاوہ پھر جلسہ کیا ہم نے وہاں پر. مجھے یاد ہے بارش برس رہی تھی ایوب چوک میں، تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کے نمائندے وہاں پر موجود تھے، اور وہاں سے ہم نے آغاز کیا، تحریک کو آگے بھی بڑھایا. پھر اس کے علاوہ باقی پھر جنگ ڈویژن بناؤ تحریک کے ہمارے دوست، انہوں نے بھی اس کا بیڑا اٹھایا. تو اس حوالہ سے یہ جنگ کی بدقسمتی ہے کہ ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے جنگ کی، ماضی کی بھی بالخصوص، انہوں نے جنگ کو ڈویژن بنانے کے حوالے سے کوئی عملی اقدام نہیں کیا، جنگ کی ترقی کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا. اور شہر میں سر اقدام کرنا تو دور کی بات ہے، آپ کے بھی نالج میں ہوگا کہ یہاں پہ ریلوے ٹریک جو ہے وہ فیصل آباد ٹو لاہور والا وہ یہاں پہ نہیں بچھایا دینے جا رہا. اس کے علاوہ جتنی بھی فنڈنگ جنگ کو ہوتی ہے وہ ریٹرن کر دی جاتی ہے. کسی طرح کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آفر گورنمنٹ کی پالیسی کے تحت بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. تو سر یہ کیا بددیانتی نہیں ہے تو اور کیا ہے سر؟ اسد صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ بددیانتی شاید ابھی چھوٹا لفظ ہے جی، یہ اتنی بڑی سپرلیٹو ڈگری کی بددیانتی ہے کہ جنگ کی عوام کو
بددیانت لوگوں کو پہچاننا چاہیے. جی یہ ماضی میں ہمارے جتنی جو ہے سیاسی لوگ تھے پارلیمنٹ میں جو گئے ہیں, انہوں نے مجرمانہ غفلت کی ہے, جی انٹینشنلی کی ہے. جنگ کو فوری طور پر جو ہے یہاں پر ماسٹر پلان سیوریج سسٹم کا, میڈیکل کالج ہے, ایک آزاد خود مختار یونیورسٹی ہے. طفیلی یونیورسٹی نہیں جنگ کو چاہیے, آزاد خود مختار یونیورسٹی, جی جس کے لیے 12 مربع بھی لے لیے گئے تھے اور کام بھی کافی ہوا. اب اس کو پھر ضم کر کے ایک طفیلی قسم کی یونیورسٹی دے دی گئی ہے. جی. یہ ساری جو سیاسی ہماری اشرافیہ ہے اس بات کی براہ راست ذمہ دار ہے, اور انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں جمعیت علماء اسلام دیگر اپنے حلیفوں سے مل کر جو ہے پورے ضلع میں جو ہے انتخابات لڑے گی اور بلدیاتی انتخابات میں بھی بھرپور حصہ لے گی, تاکہ جو روایتی اور مصنوعی قسم کے اور عوام دشمن جو سیاسی اشرافیہ ہے ان کو نکال باہر کیا جائے. سر, آپ کی جماعت کے صوبائی اور قومی اسمبلی کے امیدوار بھی ہوں گے, تو اس دفعہ ان کا کیا ایجنڈا ہوگا؟ ایجنڈا, پہلا ایجنڈا کہ جنگ کی ترقی. جی. جنگ میں جو ہے جو ماضی کی محرومیاں ہیں, جو سیاسی کلاس نے ماضی میں ہمیں دفن کر کے رکھ دیا ہے جنگ کو جو ہے, اور ان سے جان چھڑانا مقصود ہے. اور اس کے علاوہ ملکی لیول پر جو ہے ایک ایماندار سیاسی نمائندے جو ہے وہ اسمبلی میں بھیجے جائیں تاکہ ماضی کی غلطیوں کا ازالہ ہو سکے. جی سر, میں یہ چاہوں گا کہ جنگ کمیونٹی کو آپ کیا میسیج دیں گے ایز اے رہنما جمعیت علماء اسلام؟ میں جمعیت علماء اسلام کے ایک ذمہ دار فرد ہونے کی حیثیت سے پورے ضلع جنگ کی عوام کو, مرد و خواتین کو, ماؤں بہنوں کو, دوستوں کو, بھائیوں کو, جو ہے اچھا سیاسی ذہن رکھنے والوں کو, تمام عوام کو, کسانوں کو, مزدوروں کو, طلباء کو, طالبات کو, جمعیت علماء اسلام کا یہ پیغام ہے کہ خدا را اپنے آپ کو آزاد منش بنائیں, مروبیت سے نکلیں, مروبانہ ذہن سے نکل جائیں, جنگ میں جاگیردارانہ کلچر جو مسلط ہے اس سے نکل کر آزاد سوچ اپنا کر صاحب رائے بن کر اپنے نمائندوں کو آزاد حیثیت میں منتخب کریں اور دیانتدار لوگوں کا ساتھ دیں. اب جو ہے مزید غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جی. اب جو ہے آزمائے ہوئوں کو آزمانا, بالکل یہ جو ہے سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے, اور مومن ایک سوراخ سے ایک سے زائد دفعہ نہیں ڈسا جاتا. جی. اس لیے میری جنگ کے عوام کو اب ہوش کے ناخن لینے ہوں گے, سجدہ صاحب کرنا ہوگا, اور کرپٹ سیاسی مافیا کو نکال باہر کرنا ہوگا تاکہ جنگ جو ہے وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکے. تھینک یو سر. یہ تھے ہمارے ساتھ شہباز احمد گجر, ایڈوکیٹ, ممبر مرکزی مجلس شورا JUI پاکستان, اور یہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری JUI پنجاب ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.